ایک ظالم بادشاہ، ایک لرزتا ہوا تخت اور دریا کی لہروں میں چھپا خدا کا راز۔ ایک ایسا وقت تھا جب زمین ایک جابر کے قدموں تلے دبی ہوئی تھی جس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ لیکن کیا کبھی کسی مٹی کے انسان نے تقدیر کو شکست دی ہے؟ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے معجزے کی داستان جہاں موت کے پہرے میں زندگی پلی اور جس نے مارنا چاہا اسی کے ہاتھوں رب نے پال کر دکھایا۔ فرعون کا خواب اور ایک ہولناک آغاز۔ مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی جو اپنے غرور اور تکبر میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے اور آگ کے شعلوں نے اس کی سلطنت کو گھیر لیا ہے۔ اس نے فوراً بڑے بڑے جادوگروں اور کاہنوں کو طلب کیا۔ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کانپتے ہوئے بتایا کہ اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا سیاہ دور تھا جب معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی خوفناک ماحول میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ گھبرائیں نہیں، جب تک ہو سکے انہیں دودھ پلائیں اور جب کوئی خطرہ دیکھیں تو انہیں دریا میں ڈال دیں۔ 3 ماہ تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سب سے چھپا کر رکھا گیا۔ اس دوران اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا کہ وہ بچہ نہ کبھی روتا تھا اور نہ ہی حرکت کرتا تھا کہ کسی کو خبر ہو۔ لیکن جب خطرہ بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے ان کی ماں نے ایک لکڑی کا صندوق تیار کیا، اس پر روغن لگایا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے اور اپنے جگر گوشے کو اللہ کے بھروسے پر دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ لہروں کا سفر اور دشمن کی گود۔ وہ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرنے والی ایک نہر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت فرعون اپنی نیک دل بیوی بی بی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ایک صندوق کو لہروں پر تیرتے دیکھا تو کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک انتہائی پیارا اور نورانی چہرہ دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے سے بزرگی اور کامیابی کی علامات صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ فرعون کے دل میں اللہ نے اسی وقت اس بچے کے لیے محبت پیدا کر دی، لیکن اس کے درباریوں نے اسے ورغلایا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ فرعون انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن بی بی آسیہ نے بڑی محبت سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور یوں وہ بچہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے محل میں پرورش پانے لگا۔ ماں کی تڑپ اور خدا کا وعدہ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ فرعون نے شہر بھر کی دائیوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دور سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے محل میں پہنچے اور کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی اور اس کا بہت خیال رکھے گی؟ فرعون کے حکم پر وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں، جو حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھیں۔ جیسے ہی بچے نے اپنی ماں کی خوشبو پائی وہ فوراً چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگے۔ فرعون حیران رہ گیا اور پوچھا کہ یہ بچہ صرف تمہارا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ انہوں نے بڑی دانائی سے جواب دیا کہ میں ایک پاک صاف عورت ہوں اور میرا دودھ بہت میٹھا ہے، اس لیے نفیس مزاج بچے اسے پسند کرتے ہیں۔ یوں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم اس بچے کو دوبارہ تمہاری گود میں لوٹائیں گے۔ فرعون کی بیٹی کی شفا اور معجزاتی تھوک۔ روایت ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جو برص پھل بہری کے مرض میں مبتلا تھی۔ دنیا بھر کے حکیموں نے علاج کیا مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ کاہنوں نے کہا تھا کہ اس کی شفا دریا سے آنے والی کسی چیز میں ہے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ملا، فرعون کی بیٹی نے اس نورانی بچے کو دیکھا اور ان کے منہ کا لعاب تھوک اپنے بدن پر مل لیا۔ اللہ کی قدرت سے اس کا برسوں پرانا مرض فوری طور پر ختم ہو گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ ان سے وابستہ ہر چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ موت کے فرشتے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ نے موت کے فرشتے حضرت ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ انسانی شکل میں سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے فرشتے کی آنکھ کو چوٹ پہنچی۔ ملک الموت نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ،
तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो अभी मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने फरिश्ते की आंख दुरुस्त कर दी और फरमाया कि दोबारा जाओ और कहो कि एक बैल की पीठ पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे इतने ही साल तुम्हें मजीद जिंदगी मिल जाएगी। जब मलकुल मौत ने यह पैगाम पहुंचाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, फिर भी मौत ही आएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो फिर अभी ले चलो, मुझे अपने रब से मिलना है। ये अंबिया किराम की अजमत है कि अल्लाह ने उन्हें ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्जी से दुनिया से रुखसत हों। सबक, अल्लाह तमाम ताकतों का मालिक है और वो जब चाहे अपने बंदों की हिफाजत ऐसे तरीके से फरमाता है जो इंसानी अकल से बाहर है। दुश्मन कितनी ही चालें क्यों ना चले, अल्लाह की तदबीर सब पर गालिब रहती है।